سال تھا 2005، مہینہ تھا جون کا اور لاہور میں سخت گرمی کا راج تھا۔ یہ وہ دور تھا نہ اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے نہ ہی انٹرنیٹ ہے، اور رات کی تاریکی محسوس کی جاتی تھی۔ ہر شخص اپنے گھروں کو چلا جاتا تھا اور جلدی سو جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک عام رات تھی جس کی صبح انتہائی حیران کن تھی۔ جب اس کی صبح ہوئی تو مقامی پولیس تھانے میں ایک کمپلین آئی، اور کمپلین یہ تھی کہ فٹ پاتھ پہ ایک شخص کی لاش پڑی ہے جس کا سر کچلا گیا ہے اور اس کا مغز باہر ہے، اور برابر میں ہی آلہ قتل یعنی جس پتھر سے قتل کیا گیا تھا، یعنی جس اینٹ سے قتل کیا گیا تھا، وہ برابر میں ہی موجود ہے۔ پولیس حیران ہو گئی، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، لیکن منظر عام پر کوئی نہیں آیا۔ یہ انویسٹیگیشن چل ہی رہی تھی کہ 3 دن بعد ایک اور قتل ہوا، اور طریقہ واردات بالکل وہی تھا۔ اب لاہور کی فضا میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا کہ کون ایسا شخص ہے جو رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، جس کے پاس آلہ قتل وہ ہے جو آپ کو ہر گلی میں ملے گا، یعنی اینٹ اور پتھر۔ گائے بگائے ایسے 14 قتل لاہور میں ہوئے، اور اب لاہور کی عوام پریشان تھی، پولیس حیران تھی کہ کون ہے ایسا سفاک قاتل جو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اس شخص کے نشانے میں صرف وہی لوگ ہوا کرتے تھے جو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، یعنی بے سہارا تھے، خانہ بدوش تھے، جو تھک ہار کے دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد فٹ پاتھوں پہ بستر لگا کے سو جایا کرتے تھے۔ یہ شخص جاتا، ہاتھ میں پتھر اٹھاتا اور ان کا سر کچل دیتا۔ بڑی شفافیت اور بڑی ہی صفائی کے ساتھ یہ قتل کرتا، اور اس کے بعد لاش کے ساتھ وہ پتھر چھوڑ کے جاتا اور پولیس کو اور اعلیٰ عہدیداران کو بتاتا کہ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ بہت ساری کنسپائری تھیوریز بنی، بہت سارے لوگ حراست میں بھی آئے، لیکن یہ سفاک قاتل 1 سے 1.5 مہینے تک پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ قتل کون کر رہا ہے۔ اس کے بعد لاہور میں رات گئے کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ سب نے اپنے کھڑکی دروازوں کے پاس سلاخیں لگا دی، تالے لگا کے اپنے گھر بند کر دیے کہ کہیں یہ قاتل ہم تک نہ پہنچ جائے۔ لاہور میں اس قاتل کو نام دیا برک کلر کا، یعنی اینٹ سے قتل کرنے والا۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوار ہوگا؟ یہ رات کی تاریکی ہے، کون ایسا شخص ہے جو ہاتھوں میں اینٹ لیے نکلتا ہے اور لوگوں کی جان اتنی سفاکیت سے لے رہا ہے کہ وہ اینٹ مارتا تھا تو مغز باہر ہو جاتا تھا۔ 14 ایسی لاشیں ملی جن کی عمر تقریباً 25 سے 45 سال تھی، اور طریقہ واردات، طریقہ قتل بالکل ایک جیسا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے نام منظر عام پر آئے، لیکن قاتل کو ڈھونڈنے میں 1.5 سے 2 مہینے کا وقت لگا۔ پھر ایک ایسے ہی 18 جولائی کی رات آئی، ہلکی ہلکی بارش تھی، رات کا وقت تھا، پولیس جال بٹھائے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور اپنا شکار ڈھونڈنا شروع کیا۔ اچانک سے اس نے سڑک پہ بیٹھے اس شخص کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو سامنے بیٹھے چوکیدار نے شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر کیا تھا، پولیس آئی، پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا، اور جب یہ شخص منظر عام پر آیا تو اس کا نام پتا چلا عامر قیوم۔ عامر قیوم لاہور کا ہی رہائشی تھا۔ اگر پس پردہ آپ اس کی کہانی دیکھیں تو عامر قیوم کا بچپن کافی تلخ گزرا تھا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور ان سارے قتل کی وجہ معلوم کی تو عامر قیوم کا کہنا تھا کہ یہ دنیا ظالم ہے اور میں ان سے بدلہ لوں گا۔ مزید تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ عامر قیوم کا بچپن انتہائی تلخ گزرا تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی والد نے گھر چھوڑ دیا تھا، والدہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، اور اس کے بعد ایسے ہی ایک سڑک پر اپنی جان دے دی۔ اور اس کے بعد ایک شخص جس کا نام تھا ڈاکٹر شاہد، جو رشتے میں اس کا ماموں تھا، اس نے اسے پناہ دی اور اپنے پاس پالنا شروع کیا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے عامر قیوم میں غصہ بڑھتا رہا۔ پہلے اس نے اپنے بہن بھائیوں پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد انہی کے گھر والوں نے اسے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا، اور 2003 میں عامر قیوم کے ماموں جن کا نام تھا ڈاکٹر شاہد ایک واردات میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے ہی عامر قیوم نے یہ سوچا کہ یہ ساری دنیا ظالم ہے جو مجھ پہ بچپن سے لے کے آج تک ظلم کرتی رہی، اور میں ان سے بدلہ لوں گا، اور اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور ہاتھ میں پتھر اٹھائے۔ جو شخص فٹ پاتھ پہ سوتا ہوا دکھتا اس کا سر کچل دیتے ہیں۔ بھارت نے اس کے اوپر ایک مووی بھی بنائی ہے، دی اسٹونمین مرڈرز۔ اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس میں بالکل اسی کیس کو فلمایا گیا ہے، جس میں ایک شخص نکلتا ہے رات میں اور وہ پتھر لے کے لوگوں کے سر کچلتا رہتا ہے۔ تمام تر تفتیش کے بعد یہ تو پتا چلا کہ عامر قیوم بچپن سے ہی ڈسٹرب تھے اور دماغی طور پہ سٹیبل نہیں تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 2006 میں سزائے موت سنا دی۔